2-4 منٹ کی حاضری ہمارے بڑے محسن ہیں، بڑے پیار والے ہیں، اور مکہ پاک سے حال ہی میں واپس تشریف لائے ہیں۔ جب ہم مکہ مدینے جاتے ہیں تو ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں درخواست پیش کروں گا مفتی محمد نواز مدنی صاحب، آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں اپنے محسن استاد محترم قبلہ مفتی لیاقت صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ جن کی کوشش سے آج ماشاءاللہ یہ قصور شہر کے اندر یہ اتنے نورانی چہرے یہاں پر جمع ہیں، اور سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اسی طرح مکہ مدینے کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آج ایک عالمی سطح پہ ہر بندے کو پریشانی موجود ہوتی ہے۔ دو چیزوں کی ہر بندے کو پریشانی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ کبھی بھی میرے اوپر کسی کا خوف نہ ہو، اور دوسری جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی میرے گھر میں بھوک نہ آئے، تنگ دستی نہ آئے۔ تو اس کے علاج قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، فرمایا ایک کام تم کر لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں نعمتیں میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تم اس کعبے کی رب کی عبادت میں لگ جاؤ۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اگر تمہارے اوپر تنگ دستی آئے گی، اگر بھوک لگے گی تو کھانا بھی عطا کروں گا، اور اگر خوف آئے گا تو امن بھی عطا فرماؤں گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ کیسی حدیث پاک ہے کہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةَ أَمْلَاكَ، کہ اللہ تعالیٰ کے 3 فرشتے ایسے ہیں۔ ویسے تو وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے فرشتوں کے لشکر اتنے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا، لیکن فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةَ أَمْلَاكَ، کہ اللہ کے 3 خاص فرشتے ایسے ہیں کہ مَلَكٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ، ایک فرشتہ کعبے کی چھت پہ رہتا ہے، مَلَكٌ عَلَى ظَهْرِ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک فرشتہ مسجد نبی شریف کی چھت پہ رہتا ہے، اور مَلَكٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ الْمُقَدَّس، اور ایک فرشتہ بیت المقدس کی چھت پہ رہتا ہے۔ اب ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے سنیے، اور اپنے ایمان کو بھی تازہ کریے۔ فرمایا کہ مَلَكٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ، کہ جو فرشتہ کعبے کی چھت پہ رہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہے کہ من ضیع فرائض اللہ خرج من امان اللہ، کہ جس نے اللہ کے فرضوں کو ضائع کیا وہ اللہ فرماتا ہے کہ میری امان سے نکل جاتا ہے۔ جو یہ جو 3 چیزوں فرشتوں کے اعلان آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سمرتی جائے گی، آخرت بھی سمرتی جائے گی انشاءاللہ۔ جو ہے فرمایا کہ پہلا فرشتہ جو کعبے کی چھت پہ رہتا ہے اعلان کرتا ہے من ضیع فرائض اللہ خرج من امان اللہ، کہ جس نے اللہ کے فرضوں کو ضائع کیا وہ اللہ کی امان سے نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کی امان سے نکل جائے، اس پر پریشانی آئے، تنگ دستی آئے، پھر اللہ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے خود اللہ کے فرضوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے امان سے نکال لیا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ مَلَكٌ عَلَى ظَهْرِ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دوسرا فرشتہ جو مسجد نبوی شریف کی چھت پہ رہتا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی تو اس کی اللہ نے لگائی ہے، لیکن اعلان میری طرف سے کرتا ہے کہ من تَرَكَ سُنَّتِي لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي، کہ جس نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جو
اب دیکھیں ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. جیسے ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک مکمل ذات حیات ہے. ہر کوئی چاہتا ہے مجھے قیامت والے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے. تو فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کی نیت فرما لیجئے. اور تیسرا فرشتہ جو بیت المقدس کی چھت پہ رہتا ہے، ملک علی ظہر بیت المقدس، جو بیت المقدس کی چھت پہ رہتا ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ من اکل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل، کہ جس نے حرام کا نوالا کھایا فرمایا اللہ اس کے نہ نفل قبول کرے گا نہ فرائض قبول کرے گا. اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا بہترین پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے. تو اور آخر میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے کہ اللہ کے فرضوں پر بھی عمل کرنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اور ہمیشہ خود بھی اور اپنے بچوں کے بھی حلال کا لقمہ کھلانا ہے، حرام نہیں کھلانا. اور آخری بات یہ کہ دنیا کے اندر آپ جہاں بھی رہیں، جس آپ شعبے کے اندر بھی رہیں دنیا کے، تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیشہ جہاں بھی رہیں اپنے سنیت کا کام کرتے رہیں. جہاں بھی ہمارے ساتھ کئی سال گزارنے والا بندہ وہ ہمارے رنگ میں نہیں رنگتا، لیکن بعض بدمذہب ایسے ہوتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو وہ ان کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہے. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.